سعودی عرب کی دلہن کا واقعہ۔ مسلمان بہن کی شادی تھی۔ یہی سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ وہ دلہن بن کے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی، دولہا لیٹ ہو گیا اس کے پاس پہنچنے میں، اور اس کے آنے سے پہلے مسجد میں اذان بلند ہوئی۔ اس نے سنی اور کھڑی ہو گئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی سہیلیاں، اس کے والد سب کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہو، ہزاروں ریال لگا کے تمہیں تیار کیا ہے، جس کے لیے تم سجی ہو اس نے ابھی نہیں دیکھا، اور اگر تم نے ابھی وضو کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، یہ سارا لباس اتار دیا، اتنے پیسوں کی بربادی۔ صبر کرو، آج تو شادی کی رات ہے، نہ آج کی نماز کا کیا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس نے ایمان سے لبریز جملے کہے کہ میں پہلے رب کی بندی ہوں، پھر کسی اور کی بیوی۔ مجھے یہ پہلا حق میرے اللہ کا جس نے دیکھنا تھا وہ نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے اور میری بندی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جھوٹا پانی۔ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، یعنی 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ آج کل کے بچے تو اپنے بہن بھائی کا جھوٹا نہ پانی پیتے ہیں، نہ کوئی چیز کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس نے پی لیا اب جھوٹا ہو گیا، میں نہیں پیوں گا۔ لیکن ہمیں ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، ان کے ذہن میں ابھی سے بیٹھ جائیں، تو اس کا یہ فائدہ بھی ان کو لازمی بتانا چاہیے۔ مرد بیوقوف نہیں ہوتا۔ مرد بیوقوف نہیں ہوتا، وہ کمزور بھی نہیں ہوتا۔ مرد کی آنکھ میں آنسو آسانی سے نہیں آتا، لیکن مرد اس عورت کے لیے رو بھی پڑتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، کمزور بھی پڑ جاتا ہے۔ جس عورت کو وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن وہی عورت اگر اسے نظر انداز کرے اور اس سے بے وفائی کرے اور اسے چھوڑ کر چلی جائے، تو مرد کی یہ فطرت نہیں کہ وہ عورت کی طرح ویلا کرے اور ہر ایک کے آگے اسے بدنام کرے۔ مرد اندر ہی اندر سہتا رہتا ہے اور اپنا اس معاملے کو خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جلی ہوئی روٹی کا۔ ابوالکلام کہتے ہیں، ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میرے والد نے کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ آیا۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی آپ کو جلی روٹی کھا کر مزہ آیا؟ انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا، بیٹا اگر جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو محجر کر دیتے ہیں۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں تو رشتوں کی بخوبی نبھا اعلیٰ ظرفی کا اظہار
کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی کو شکر صبر کے ساتھ خوشحال رکھیں، بلکہ اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔